اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ حضرت کا صوم سے ہماری نامی نشست ہے۔ حضرت کی جو جلد ہے صوم و صلاح 10 نمبر، اس کا PDF پیج جو ہے 100 ہے اور وہ عالمہ اس میں 118 پہ ہیں جو کتاب کی شکل میں ہیں، تالیفات اشرف لاہور والوں کی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسم اور مکانات کے اجر اور وہ فرمائے ہیں، مکان اور زمان سے اعمال کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی تفسیر حضرت فرما رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب دیتے ہیں، اور اس کا معیار پھر اخلاص کے اوپر ہے۔ اور اخلاص جو ہے مخلصین اللہ الدین، اصل دین کے جو والے ہوتے ہیں وہ اخلاص والے ہوتے ہیں۔ اور اخلاص اس سفر میں، تصوف کے سفر میں یا سلوک احسان کے سفر میں یا کردار سازی کے سفر میں سب سے آخر میں حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظر سے مخلوق بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، خالق کے اوپر پوری کی پوری نظر ان کی جم جاتی ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہی موسم اور مکان و زمان، یہ ساری چیز اس لیے ہوتی ہے کہ لعلکم تتقون، جیسے رمضان شریف کی آیت کو شروع میں ہم نے پڑھا کہ اس لیے رمضان مقرر کیا گیا ہے تم پہ اور تم سے پہلے والوں پہ بھی، لعلکم تتقون۔ پھر تتقون کے لیے جو اللہ پاک نے معیار بنایا ہے، جو دنیا کے لیے نمونہ بنا کے بھیجے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اس جیسے اعمال لے کے آؤ۔ پھر اعمال میں بھی 2 طرح کے عمل ہوتے، ایک تو ہوتے ظاہر، نماز ہے، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، اور ایک ہے باطن جو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صبر ہے، شکر ہے، جہاں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے وہاں واصبر کا بھی ذکر ہے۔ تو نماز بھی فرض ہے، اسی طرح صبر کرنا بھی فرض ہے، شکر کرنا بھی فرض ہے۔ اس کو باطنی اعمال کہتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ مدار ہوتا ہے۔ حدیث ریا مشہور ہے کہ 3 بڑے بڑے طبقوں سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، اور وہ اپنے اعمال کے حساب سے دنیا میں بہت عظیم الشان اعمال ہیں، لیکن چونکہ وہ باطن کی کھوٹ سے غافل ہوں گے یا اس کھوٹ کو نکالا نہیں ہوگا، تو اس سے وہ ابتدا کی جائے گی۔ پہلے ایک قاری کو یا دینی علوم والوں کو لایا جائے گا اور اس پہ اپنے احسانات جمائے جائیں گے، دکھائے جائے گی کہ اتنے احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر انسان پہ ہے کہ لا تحصوها، کہ اس کو کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ سر سے پاؤں تک ایک ایک ٹشو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں بچائے، جو لوگ گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ایک کمرے جتنی مشینیں ہوتی ہیں جو ان کی اس کو اللہ پاک نے ہر ایک کو یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ تو ہم اگر ان کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے صبح شام کی دعاؤں میں ہمارے بزرگوں نے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا، لما اصبح بی بنعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس کے اوپر دن کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح رات کو، لما امسا بی بنعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، ان کی رات کی نعمتوں کو شکر ادا ہو جائے گی۔ جو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں،
اور جو نظر نہیں آ رہے، اور جو ہر ایک مخلوقات پہ، سمندر میں، خشکی میں، تری میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، فمن کا وحدک لا شریک، آپ ہی کی عطا ہے، اس نعمتوں کے دینے میں آپ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے حضرت آخری زمانے میں انسان کی عمر ہے اور یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کی جو ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ کروٹ خادم ان کو دلاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ جب اب از خود کروٹ لے لیتے تھے، جیسے جوانی میں صحت میں ہوتے ہیں سوتے ہوئے کتنی سینکڑوں بار کروٹیں لی جاتی ہیں، تو کہتے کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ خود کروٹ لے لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب جب کروٹ دوسرے دلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے کروٹ لینا بھی نعمت تھی۔ تو ہم لوگ نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے، اس کی نعمتوں کا احسان ہے۔ تو جو منتہی لوگ ہوتے ہیں، جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کی نظر مخلوق سے بالکل ہٹ جاتی ہے، خالق کی عطا کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے سامنے اپنی گردن ہمیشہ جھکائے رکھتے ہیں۔ حضرت کے اس سے پہلے جو 99-98 صفحے پہ تھا کہ اعمال میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، لرزشیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے یہ چیزیں تو فرما دی ہے کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ یہ کل میں نے مثال بھی دی تھی کہ جیسے ابتدائی بچوں کو اسکول میں اس کے ماسٹر وہ ترغیب اور ترہیب دونوں بتاتے ہیں، لیکن جب وہ آخر اس میں پہنچ جاتے تو پھر تو ان کی اپنی ایک فیلڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو یہی منتہی لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اخلاص کی دولت سے مالا مال کی ہوتے ہیں، ان کی نظر پھر اللہ کی ذات اقدس اور اس کی صفات کے اوپر پختہ ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اور اسی کو حضرت فرما رہے ہیں۔ اور اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ ہر عمل کی جو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس میں کہ اس عمل میں حکمت کیا ہے، اس ٹو میں پڑ جاتے تو یہ خطرناک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حکمت تو حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں، کیونکہ وہی شارع، انہوں نے شریعت اور یہ طریقے بتائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جتنا بتا چکے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو پوچھی جاتی ہے، اکثر ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان چیزوں میں بڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو حضرت منع فرما رہے ہیں کہ اس چیزوں میں، اس کاوش میں، کوشش میں نہ رہا کرے۔ اگر کوئی کہے کہ بزرگوں کے کلام میں بھی احکام کی حکمتیں پائی جاتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ جن حضرات کی زبان سے کچھ حکمتیں نکلی ہیں، وہ انہوں نے کسی سے پوچھ کر حاصل نہیں کی، بلکہ اس کا طریق الہام کا بھی یہ ہے کہ بدون کاوش انہوں نے عمل شروع کر دیا تھا۔ عمل کرتے کرتے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا ہو گیا، جو کل میں عرض کر رہا تھا ابن رجب رحمہ اللہ کے قول کہ لیس العلم بکثرت روایہ او مقال بل ہوا نور، تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ایک نور عطا ہو گیا، اس سے وہ سب حقائق کھل گئے۔ تو تم بھی ایسے ہی کرو کہ اپنے اعمال کے اوپر پختگی اور رسوخ اختیار کرو، تاکہ وہ نور تمہیں بھی عطا ہو جائے۔ تو تم بھی ایسے ہی کرو، حسب استعداد تم پر بھی فضل ہو جائے گا، اور اسی فضل کی تلاش میں اہل اللہ کے ساتھ فضل حق جو ہوتا ہے، وہ خاصان حق کی معیت کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور اسی کو فرمائیں۔ وہ چونکہ روزہ بھی تقوی کے لیے ہے اور زندگی میں تقوی کا حصول اہم ہے، تو اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ وہ فضل حق جو ہے وہ خاصان حق کی معیت اختیار کرو، تو تمہارے زندگی میں بھی وہ نور آ جائے گا۔ اور حقیقت میں شریعت نے یہ احسان کیا ہے کہ تفتیش حکمت سے منع کر دیا،
اور اس میں بڑی حکمت ہے. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.